گرداب قسط نمبر 33۔ فریدہ اس کی پیشکش سے صاف انکار کر کے گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے واقعی یہاں سے اپنے گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے ساتھ جانے پر وہ بات کھلنے کا اندیشہ تھا جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ خود شہریار اس معاملے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کی کئی کہانیاں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہوں گی اور وہ ایسی ہر کہانی میں خود کو ملوث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم سر جی، میں SHO بشیر کاکڑ بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ کہو کاکڑ، اس بچے الیاس کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ جلد از جلد بچے کا پتہ کر کے اس کے ماں باپ تک پہنچاؤ، پر ابھی تک تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ بشیر کاکڑ کی آواز سن کر اس نے فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی بارے میں تو رپورٹ دینے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے سر جی۔ آپ کے حکم پر ہم دن و رات الیاس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سارا گاؤں چھان مارا، بسوں کے اڈے پر بھی جا کر پوچھ گچھ کر لی کہ کہیں کوئی بچہ گاؤں سے باہر تو نہیں نکلا، مگر کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آج دوپہر ہمیں سب پتہ چل گیا۔ بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں سر جی۔ اتنے سالوں کی سروس میں میں نے اتنا گھناؤنا معاملہ کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، سامنے سے اتنے نیک نظر آتے ہیں، اندر سے پورے شیطان ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسے شیطان کیا، شیطان سے بڑھ کر کہا جائے تو کم ہے۔ تفصیل اور ترتیب سے ساری بات بتاؤ، مگر اپنے ذاتی خیالات اور تبصروں کے بغیر۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں کہ تمہاری بے سر و پا باتیں سنتا رہوں۔ اس نے کاکڑ کو ٹوکا۔ میں الیاس کے کیس کے سلسلے میں بتا رہا تھا جی، اس کے بارے میں خبر مل گئی، پر اچھی خبر نہیں۔ آج دوپہر سے پہلے گاؤں کا ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا۔ لڑکے کا نام ادریس ہے، الیاس سے یہی کوئی 4 سال بڑا ہوگا۔ ادریس میرے پاس آیا اور زور دینے لگا کہ اگر مجھے الیاس کی تلاش ہے تو میں مسجد کی تلاشی لوں، مولوی غلام محمد سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا مولوی پر الزام لگانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس سے اس کے شک کی وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ کچھ بتانے پر راضی نہ ہوا۔ پھر میں نے ذرا ڈرایا دھمکایا اور تھانے میں بند کرنے کی دھمکی دی تو اس نے زبان کھول دی۔ اس کی بتائی ہوئی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ مولوی کتنا گندا آدمی ہے۔ ادریس نے رو رو کر مجھے مولوی کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا جو وہ اس کے ساتھ کرتا رہا۔ الیاس کے بارے میں اس نے خیال ظاہر کیا کہ مجھے شک ہے کہ مولوی نے اسے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اسی وقت شک ہو گیا جب چودھری افتخار کی ناراضگی کی وجہ سے غیاث محمد کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور الیاس مدرسے سے مولوی کے پاس کھانا کھا کر آتا تھا۔ بھوک سے بےحال الیاس کو یقیناً اس نے اپنے مطلب کے لیے راضی کیا، لیکن جب غیاث محمد کے حالات سدھر گئے تو اس نے مدرسے کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ کئی بار مولوی غلام نے بچوں کے ذریعے پیغام بھیج کر الیاس کو بلوایا، پر وہ مدرسے جانے پر راضی نہ ہوا۔ جس دن وہ غائب ہوا اس روز غیاث محمد نے مار پیٹ کر کے اسے مدرسے بھیجا تھا، پھر اس کے بعد وہ نہیں ملا۔ ادریس شک کے باوجود کسی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا، لیکن آج جب اس نے نورا کو روتے پیٹتے دیکھا تو اس سے اس کی حالت نہیں دیکھی گئی اور وہ میرے پاس تھانے آ گیا۔ ادریس کی رپورٹ پر میں فوراً اپنے بندے لے کر مسجد پہنچا، پر معلوم ہوا مولوی غلام آج صبح ہی اپنے کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا ہے اور اس وقت موجود نہیں۔ مسجد میں 2-3 بچے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کے حکم پر مسجد کی صفائی کروا رہے ہیں۔ ان بچوں سے پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا جس روز الیاس غائب ہوا اس روز وہ مدرسے آیا، لیکن مولوی صاحب اسے دیکھ کر بہت غصہ ہوئے۔ غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مدرسے کے لیے استعمال ہونے والے کمرے سے باہر لے گئے۔ اب تجھے یہاں پڑھنے آنے کی ضرورت نہیں۔ بچوں نے بتایا کہ مولوی نے الیاس کو مارا بھی تھا۔ انہوں نے اس کے رونے کی آواز بھی سنی، لیکن پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مولوی صاحب واپس آ کر انہیں پڑھانے لگے۔ یہ سارا واقعہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا، لیکن ادریس نے دوبارہ سوچا تو معاملہ مشکوک لگا۔ ہم نے مسجد کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ ساری مسجد کھلی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جس میں مولوی غلام محمد رہتا تھا اس پہ تالا پڑا تھا۔ ہم نے تالا توڑ کر کمرے کی تلاشی لی تو وہاں ایسی چیزیں ملی جن سے اندازہ ہوا کہ مولوی واقعی مشکوک کردار کا بندہ تھا۔ انگریزی رسالوں سے کاٹی گئی گندی تصویریں، عجیب دوائیں، کلوروفوم کی بوتل اس کے کپڑوں کے صندوق سے ملی، پر الیاس کہیں نہیں تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا مولوی نے ساری مسجد کی صفائی کا کام بچوں کے ذمہ لگایا تھا تو اپنے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کرائی؟ اس پر کیوں تالا مار کر چلا گیا؟ ساری مشکوک چیزیں تو اس کے کپڑوں کے صندوق میں بند تھیں اور صندوق پر تالا لگا تھا۔ اگر وہ صفائی کے لیے اپنا کمرہ کھلا کر کے جاتا تو کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ ہوتا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا ہمیشہ مولوی صاحب اپنا کمرہ خود صاف کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہمیشہ تو ہم ہی صفائی کرتے ہیں، بس آج ہی مولوی صاحب تالا لگا کر چلے گئے ہیں۔ اس بات کو سن کر میرا شک بھی پکا ہو گیا۔
میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کمرے کے فرش پر بچھی چٹائی اٹھا دو۔ سپاہیوں نے چٹائی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ فرش سے چپکی ہوئی تھی۔ انہوں نے زور لگا کر چٹائی کو فرش سے اکھاڑ دیا۔ چٹائی ہٹی تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ کمرے کا فرش کھدا ہوا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے کھودنے کے بعد دوبارہ مٹی ڈال کر برابر کیا گیا ہے۔ میں نے کدال منگوا کر دوبارہ کھدائی کروائی تو ذرا سی دیر میں مولوی کا جرم سامنے آ گیا۔ الیاس کی لاش وہاں موجود تھی۔ اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ لاش کو دفنائے 15-16 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اپنے تجربے سے میں نے اندازہ لگایا کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ اصل بات پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد سامنے آ جائے گی۔ بشیر کاکڑ اس کے حکم پر تفصیل سے ساری رپورٹ سناتا گیا اور وہ دم سادھے اس کی بھیانک واردات کا قصہ سنتا رہا۔ اس ساری تفصیل کو سنتے ہوئے اس کا اپنا ذہن بھی واقعات کا تجزیہ کرتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب غلام محمد الیاس کا ہاتھ پکڑ کر بظاہر اسے مسجد سے باہر نکال آیا تھا تو دراصل اس وقت وہ اسے باہر نہیں لے کے گیا بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے کمرے میں لے جا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا وہ نمائندہ اپنی ہوس پوری کرتا رہا، لیکن 2-3 دن گزر جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ الیاس کے اتنے دن گمشدگی کے بعد اس کا منظر عام پر آنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے اس معصوم بچے کو ختم کر کے اپنے ہی کمرے میں اس کی قبر کھود کر دفنا دیا۔ مولوی غلام پہلی ملاقات میں اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اتنے مکروہ کردار کا مالک ہوگا۔ جو کچھ SHO نے اسے بتایا، اسے سن کر اس کے اندر شعلے بھڑک اٹھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ غلیظ آدمی سامنے آ جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مولوی کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ کب تک واپس آئے گا؟ خوفناک سنجیدگی کے ساتھ اس نے SHO سے پوچھا۔ مولوی کسی کو کچھ بتا کر تو نہیں گیا، پر میں نے اس کے بارے میں جو تفتیش کروائی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ ارد گرد کے کسی ایک گاؤں میں گیا ہے۔ جس بس میں وہ بیٹھا تھا اس کے کنڈکٹر نے بتایا کہ وہ میرو کے کسی ایک گاؤں کے قریب اترا تھا۔ صحیح جگہ اسے یاد نہیں۔ میں نے دونوں جگہ اپنے بندے بھیج دیے ہیں، وہ واپس آ جائے تو پھر پتہ چل سکے گا کہ مولوی کہاں ہے۔ وہ جہاں بھی ہو میرے سپاہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کی گرفتاری کے بعد آپ کو خبر سنا دوں گا۔ ابھی اس لیے فون کیا تھا کہ آپ کو اب تک کی رپورٹ دے سکوں۔ SHO نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، وہ گرفتار ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ میں اس شخص کو اس کے جرم کی کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔ اور ہاں سنو، کوشش کرنا کہ الیاس کے ورثاء کو اس کی لاش کارروائی کے بعد بغیر کسی پریشانی کے مل جائے۔ وہ بیچارے پہلے ہی دکھی ہوں گے، انہیں مزید تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ SHO کو ہدایت دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور عبدالمنان کو اپنے کمرے میں بلوا کر واقعے کے بارے میں آگاہ کیا اور تعزیت کے لیے پیر آباد جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ پیر آباد پہنچے تو غیاث محمد کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک تو معصوم بچے کی بھیانک موت اور پھر اس شخص کے بارے میں ہونے والے انکشاف جسے وہ بہت نیک سمجھتے تھے، جس کی ہر بات پر عمل کرتے تھے۔ لوگوں میں سخت اشتعال اور غم و غصے کے جذبات پائے جاتے تھے۔ شہریار کو دیکھ کر وہ لوگ زور و شور سے مطالبہ کرنے لگے کہ مجرم کو فوراً گرفتار کر کے اسے سخت سزا دی جائے۔ اس نے لوگوں کو تسلی دی اور انہیں یقین دلایا کہ مجرم کو کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ غیاث محمد سے ملا۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے اسے بالکل گم سم کر دیا تھا۔ شدت غم سے وہ رونے کے لائق بھی نہیں رہا۔ البتہ نورا بہت بین کر کر کے رو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی افسردہ تھے، اس کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے۔ اس عرصے میں تیسری بار نورا کی کوکھ اجڑی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ جو تعزیت کے خیال سے وہاں آ بھی گیا تھا، اسے اندازہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کو کوئی تسلی نہیں دے سکتا۔ چند رسمی جملے بمشکل ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ البتہ ایک خیال بہت شدت سے اس کے ساتھ تھا۔ خود کو تباہی سے بچانے کے لیے نورا اور غیاث محمد نے ماں بانوں کو داؤ پر لگانے کا سوچا تھا، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ چودھری افتخار کی ذات کے علاوہ بھی ایک ذات ہے جو طاقت رکھتی ہے، جو رحمان ہے اور رحیم بھی۔ لیکن جب لوگ اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کے بجائے زمینی خداؤں کے خوف میں مبتلا ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے قہار اور جبار ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اب یہ بندوں پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ خود کو کی جانے والی اس تنبیہ پر سنبھل کر اپنے رب سے توبہ استغفار کر لیں یا سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گل و شکووں پر اتر آئیں۔ کیا خیال ہے باجوہ صاحب، اس ہفتے مال سپلائی کر دیا جائے؟ چمڑے کے کارخانے والے کا مسلسل فون آ رہا ہے۔ مال کی شارٹیج کی وجہ سے اسے مشکل ہو رہی ہے۔ جن پارٹیوں کے ساتھ وہ بزنس کرتا تھا، پارٹیاں تقاضا کر رہی ہیں۔ لکڑی کے سلسلے میں میری ایک نئی پارٹی سے بات ہو گئی ہے۔ شراکت کے بجائے صرف مال سپلائی کر کے رقم پکڑنے کا معاملہ طے کیا ہے میں نے۔ شراکت داری میں لوگوں کو راز مل جاتے ہیں اور بندے کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب کس کا دماغ پھر جائے۔ موتی والا بھی اتنے برسوں تک ہمارے ساتھ کام کرتا رہا، آخر میں جا کر غداری پر اتر آیا۔ بیکار میں ایمانداری کا بھوت چڑھ گیا سالے پر۔
اب بھی دیکھ لیں کیسے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ AC کا بچہ اس کے لیے اسکول اور ہسپتال بنواتا پھر رہا ہے۔ مال تو بالکل تیار ہے چودھری صاحب، جب سے شہریار عادل AC بن کر آیا ہے سپلائی ہی نہیں ہو رہا۔ ضلع سے باہر جانے والی گاڑیوں کی بے وقت چیکنگ ہوتی رہے، ایسے حالات میں مال سپلائی کرنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ تارڑ صاحب کی موجودگی بھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، شہریار اکثر اس کے علم میں لائے بغیر کارروائی کر ڈالتا ہے۔ ایسے میں مجھے مال سپلائی کرتے ہوئے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر مال پکڑا گیا تو میری ہی گردن پھنسے گی۔ سب سے پہلے مجھ سے ہی سوال کیا جائے گا کہ غیر قانونی طور پر لکڑی اور کھالیں نکلی کیسے۔ چودھری افتخار کی بات سن کر اقبال باجوہ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کے تحفظ کا مجھے پورا خیال ہے باجوہ صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کام کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں نہ سوچیں۔ میں نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی سپلائی کی بات کی ہے۔ میرے بندے اچھی طرح دیکھ بھال کر چکے ہیں، آج کل سڑک پر کہیں چیکنگ نہیں ہو رہی۔ شہریار آج کل رفاہی کاموں میں مصروف ہے، ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر کے چکر میں اسے دوسری باتوں کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں مل رہی۔ اب وہ مولوی غلام والے معاملے میں بھی الجھ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے جگہ جگہ اس کے اسکیچ والے پوسٹر لگا کر اسے گرفتار کروانے میں مدد دینے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے شہریار دیوانہ ہو رہا ہے۔ ان دنوں ضلعی پولیس اس چکر میں پھنسی جگہ جگہ مولوی کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر مال سپلائی کر سکتے ہیں۔ چودھری نے اسے حوصلہ دیا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، واقعی ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایک بار مال یہاں سے نکل گیا تو آگے مسئلہ نہیں، آگے تو پھر ہماری وہی پرانی سیٹنگ بنی ہوئی ہے، آگے کوئی ہمارے مال کو روکنے والا نہیں۔ وہ قائل ہونے لگا، پھر اس کا دھیان مولوی غلام کی طرف گیا تو وہ مانی خیز لہجے میں بولا، ویسے یہ آپ کے مولوی غلام تو بڑی اونچی چیز نکلے، اس سے ایسے کام کی امید نہیں تھی مجھے۔ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک مشکل میں پڑ جاتا۔ اب بھی جانے کہاں چھپا بیٹھا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کے علاوہ بھی اسے کسی کی سپورٹ حاصل ہے اور اب وہ شخص اسی کی پناہ میں بیٹھا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، آدمی وہ خبیث ہے، اس بات کو میں نے سمجھ لیا، اسی لیے تھوڑی سی رقم دے کر اس سے اپنے مطلب کا کام لیتا رہا۔ اس کی وجہ سے مجھے بڑی آسانی تھی، گاؤں والے اس کی بہت بات مانتے تھے، اس لیے مجھے لوگوں کو جس چیز سے دور رکھنا ہوتا اس کے لیے مولوی سے کہہ دیتا، اللہ کے عذاب اور جہنم کے ڈراوے دے کر لوگوں کو قابو میں کر لیتا۔ لیکن اس کا جو کارنامہ کھل کر سامنے آیا ہے، اس کے بعد تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس کی سکھائی پڑھائی ساری باتیں بھول کر اپنی منمانی کرنے لگ جائیں گے۔ چودھری نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ تو زیادہ مسئلہ نہیں چودھری صاحب، غلام محمد کے بعد مسجد ہمیشہ خالی تو نہیں رہے گی، اس کی جگہ جو نیا مولوی آئے گا اسے آپ اپنا بنا لیجئے گا، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں۔ باجوہ نے مشورہ دیا۔ خیر جانے دے اس معاملے کو، یہ معاملہ تو میں وقت پر خود ہی دیکھ لوں گا۔ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ مال سپلائی کا ہے۔ میں چاہتا ہوں لکڑی اور کھالیں دونوں ایک ساتھ ہی سپلائی کر دی جائیں۔ یہ تو بہت زیادہ رسک والی بات ہو جائے گی چودھری صاحب۔ بے شک آپ کو اطمینان ہے کہ شہریار کا آج کل اس معاملے کی طرف دھیان نہیں، لیکن اتفاق سے اسے کچھ بھنک پڑ گئی اور عین وقت پر چھاپا پڑ گیا تو ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا۔ چودھری کی تجویز سن کر اس نے فوراً اعتراض کیا، ایسا نہیں ہوگا، میں نے اس بارے میں ساری منصوبہ بندی کر لی ہے، میں ایسا انتظام کروں گا کہ اس کا کہیں اور دھیان ہی نہیں جائے گا۔ چودھری نے گہرے اطمینان سے جواب دیا اور اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ اس منصوبے کو سن کر وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ نور پور کی تقریب کے سلسلے میں کیا تیاری ہے عبد المنان؟ اس موقع پر ہر کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ میں نے وزیر صاحب سے بڑی مشکل سے وقت لیا ہے، کوشش کرنا کہ تقریب کا انتظام ایسا ہو کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس دورے کا پورا فائدہ حاصل کیا جائے۔ آپ فکر نہ کریں سر، میں نے سب انتظامات کا ذاتی طور پر جائزہ لیا ہے۔ نور پور میں تقریب کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں، مرکزی صحت اور اسکول کے نقشے تیار ہیں۔ وزیر صاحب کے سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے انہیں نقشہ دکھا کر اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بریف کیا جائے گا۔ میڈیا والوں اور دوسری اہم شخصیات کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس تقریب کا پیر آباد کی تقریب سے زیادہ اچھا رسپانس آئے گا۔ عبد المنان نے اسے تسلی دی۔ پیر آباد میں کام کیسا چل رہا ہے؟ الیاس کی لاش ڈسکور ہونے کے بعد میں دوبارہ وہاں کا چکر لگا ہی نہیں سکا۔ وزیر صاحب کو راضی کرنے، ان سے تقریب کی شرکت کا وقت لینے کے لیے ہی اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دے سکا۔ وہاں کا کام بالکل A1 طریقے سے چل رہا ہے۔ اسکول کی مرمت کا کام تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، بس 2-4 دن اور لگیں گے، پھر عمارت استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ ماسٹر آفتاب بھی اس دوران ہسپتال سے فارغ ہو کر واپس پہنچ جائے گا۔ ویسے آدمی بڑے کام کا ہے، وہ ہسپتال کے بستر میں لیٹے لیٹے اسے سکون نہیں۔ کل کے اخبار میں اسکول والے حادثے پر اس نے ایسا کاٹدار کالم شائع کیا کہ میں پڑھ کر اش کر اٹھا۔ اس نے کسی کا نام لیے بغیر اس انداز میں حادثے کا ذکر کیا کہ ذمہ داران
سمجھ بھی جائیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے اور کوئی اسے یہ بھی نہ کہہ سکے تم نے میرا نام کیوں لیا۔ پیر آباد کے بارے میں رپورٹ دیتے ہوئے عبدالمنان نے ماسٹر صاحب کے بارے میں بھی رپورٹ دی۔ ماسٹر آفتاب کے لیے اس کے لہجے میں گہری ستائش تھی۔ آفتاب بہت ذہین آدمی ہے لیکن مسلسل خطروں سے کھیل رہا ہے، مجھے اس کی طرف سے بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اپنوں کے سمجھانے کے باوجود کسی بھی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر وہی کچھ کرتا ہے جو مناسب سمجھتا ہے، لیکن آفتاب کی طرف سے اسے سچ مچ فکر رہنے لگی تھی، خصوصاً کشور والا معاملہ سامنے آنے کے بعد اسے تشویش تھی کہ اگر کسی کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تو آفتاب کی خیریت 100% خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ ایک اور کام کے آدمی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ خطرہ تو ہم سب کے لیے ہے سر، ہم جن لوگوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، جان سے کھیلنا، انہیں نقصان پہنچانا ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ آپ کو بھی ایک پیغام تو مل چکا ہے، چپ چاپ راستے سے ہٹ جائیں ورنہ اگلی بار بات مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کا اشارہ اس حادثے کی طرف تھا جس میں شہریار کو باقاعدہ ٹریپ کر کے زخمی کیا گیا تھا۔ میں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور اچانک یاد آنے پر پوچھا، تم نے اس ASI اور کانسٹیبل کے گھر والوں کو تقریب میں آنے کی دعوت دی؟ میں چاہتا ہوں اس تقریب میں ان دونوں خاندانوں کے لیے مالی مدد کا اعلان کیا جائے۔ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی عزت افزائی اور مالی معاونت کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام تو دیا جا سکتا ہے کہ فرض کے لیے جان قربان کرنے والوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یس سر، میں نے ان لوگوں کو دعوت بھجوا دی ہے، تقریب والے دن دفتر کی گاڑی انہیں لینے جائے گی، عبدالمنان نے اطلاع دی۔ اس وقت میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ اس نے فائل کو کھولتے ہوئے عبدالمنان کو کال ریسیو کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر 1 منٹ کے لیے بات کی اور پھر ریسیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، SP تاڑر صاحب لائن پر ہیں سر، آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی کے احساس کو چھپاتے ہوئے ریسیور تھام لیا۔ اس شخص کو سخت ناپسند کرنے کے باوجود وہ اس سے بات کرنے پر مجبور تھا۔ ایک ہی ضلع میں رہ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے رابطے میں رہنے پر مجبور تھے۔ سجاد رانا کی یقین دہانی کے باوجود ابھی تک کوئی ایسی انتظامی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی کہ اس سے نجات مل جاتی۔ اس شخص کی جڑیں بھی یقیناً مضبوط تھیں، اس لیے سجاد اسے ابھی تک وہاں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم AC صاحب، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اس کو ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے تاڑر صاحب کی پرجوش آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ SP کی گرم جوشی کی خاطر میں لائے بغیر اس نے براہ راست کال کرنے کا مقصد دریافت کیا۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا۔ ویسے تو یہ پولیس کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ آپ پہلے ہی پرسنلی اس معاملے میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ سے یہ معاملہ شیئر کر لیا جائے۔ آپ پر مجھے پورا اعتماد ہے، آپ اس ٹاپ سیکرٹ معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں گے۔ کیسا معاملہ؟ معظم تاڑر کی ادھوری باتوں نے اس کے تجسس کو بھڑکایا۔ میں ڈاکوؤں والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جب مجھ سے اس معاملے پر بات کی، میں نے اس پر خصوصی نظر رکھی ہوئی تھی۔ آج ایک مخبر یہ اطلاع لے کر آیا کہ ڈاکو آج رات کو کارروائی کرنے والے ہیں۔ ان کا نشانہ پیر آباد، میرو یا الہ آباد میں سے کوئی ایک گاؤں ہو سکتا ہے۔ مخبر کو گاؤں کے بارے میں کنفرم معلوم نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ کارروائی آج رات ہی کی جائے گی۔ میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ ویسے تو میں نے اپنے طور پر پولیس فورس کے جوانوں کو ہدایت دے دی ہے کہ تینوں ہی مقامات پر پولیس فورس موجود رہے گی۔ ڈاکو نے جس طرف کا بھی رخ کیا انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن آپ بھی اس سلسلے میں اگر کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں تو مجھے دے دیں، میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ معظم تاڑر کی دی ہوئی اطلاع واقعی بڑی زوردار تھی۔ اگر ڈاکو اس اطلاع کے مطابق سچ مچ کارروائی کرنے والے تھے تو یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ انہیں گھیر کر گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے اس سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں ذرا مجھے اس کی تفصیل بتا دیں تاڑر صاحب، تاکہ میں کوئی آپ کو مشورہ دے سکوں۔ معاملہ ایسا تھا کہ وہ سارے اختلافات بھلا کر سنجیدگی سے SP سے گفتگو کرنے لگا۔ اس نے بھی بلا تعمل مختصر اپنے منصوبے کی وضاحت کر دی۔ اس کی حکمت عملی بہت اچھی تھی، اس کے پیچھے اس کا برسوں کا تجربہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ویری نائس تاڑر صاحب، شہریار نے فوراً اسے سراہا۔ آپ کی حکمت عملی بہت اچھی ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پولیس فورس کے لوگ سادہ لباس میں اور بہت خاموشی سے ان تینوں جگہوں پر اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ جس طرح ہمیں خبر ملی ہے اس طرح کوئی ڈاکوؤں کے لیے بھی مخبری کر سکتا ہے۔ انہیں پولیس والوں کی موجودگی کی بھنک بھی مل گئی تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہمارے ہاتھ انہیں پکڑنے کا سنہری موقع نکل جائے گا۔ میں خیال رکھوں گا سر، بس تھوڑی پریشانی ہے، 3 گاؤں کور کرنے کی وجہ سے ہمیں نفری کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن یہ ایڈوانٹیج بھی ہے ہمارے پاس کہ ڈاکو بے خبری میں آئیں گے، اس لیے ہمارے جوان ان پر کم تعداد کے باوجود بھی قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تاڑر صاحب، بے خبری میں کم فورس کے ساتھ بھی آپ ڈاکوؤں کی بڑی تعداد پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی پوری کوشش کیجیے گا کسی کو کانو کان آپ کی کارروائی کا علم نہ ہو سکے، شہریار نے زور دے کر کہا۔
یہ بات تو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سر، آپ بس دعا کیجیے گا کہ ہمیں کامیابی ملے۔ وش یو بیسٹ آف لک تاڑر صاحب، اس نے تاڑر کی جذباتی درخواست کے جواب میں کہا اور فون بند کر کے متجسس نظروں سے اپنی طرف دیکھتے عبد المنان کی طرف متوجہ ہو کر اسے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ کہیں ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نیا پلان نہ بنایا ہو؟ ساری بات کو سن کر عبد المنان نے شک کا اظہار کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شہریار حسب عادت پرجوش ہو چکا ہے اور وہ خود اس کارروائی میں حصہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا شک صحیح ہو، اس لیے میں نے ایس پی کے سامنے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا جس سے اسے لگے کہ میں اس کارروائی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ البتہ اس معاملے کی تصدیق کے لیے دور دور ہی صحیح لیکن ان لوگوں پر نظر رکھوں گا۔ رہی نقصان پہنچنے کی بات تو فکر مت کرو، اس بار میں محتاط رہوں گا، اپنی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات کر کے جاؤں گا کہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنے والے اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے اس جواب پر عبد المنان ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس جذباتی جوان کو اس کے ارادوں میں باز نہیں رکھ سکتا۔